بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر وقال تعالی فی موضع آخر ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر وقال تعالی فی موضع آخر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرة عيني في الصلاة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر صدق الله العظيم۔ کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو ہی رہ گئی ہے بس مسلمانی تیری۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت نفس میں ہوگی تو انصاف پارسا ہوگا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ حضرات کے بیچ چند باتیں کہنے کا مجھے موقع ملا، لہذا موضوع تو الگ تھا، ارادہ تھا کہ طالب علم کے اوپر کچھ بات چیت کروں، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں کچھ نماز کے مطابق، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق یوں عرض کرنی پڑ رہی ہے کہ پتہ نہیں پھر دوبارہ آنے کا موقع ہو یا نہ ہو، طالب علم تو ماشاءاللہ اس کے اوپر بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی جائیں ان پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو عمل چیز ہے، ساری رات جلسہ سنیں، تقریر سنیں، لیکن صبح کو فجر کی نماز نہ پڑھیں تو ہماری تقریر سننا، جلسہ سننا سب بیکار ہے۔ محترم بزرگ و دوستو، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے، کیونکہ آپ نے ایسے موسم خراب ہوتے ہوئے بھی پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر اور ماشاءاللہ گھروں کے اندر پردے کے ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں سن رہی ہیں۔ جو باتیں کہی جائیں اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، دنیا کے تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ فرمایا کل قیامت کے دن قرآن کریم نے اس کا نقشہ عجیب انداز سے کھینچا ہے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، قیامت کے دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے نفرت کرے گا۔
باپ اپنے بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر اپنی بیوی سے الگ تلگ ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی۔ یعنی کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن بھائی بھائی سے جدا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر اپنی بیوی سے الگ تلگ ہو جائے گا، بیوی اپنے شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی۔ الغرض اس دن ہر انسان پریشانی و بے چینی کی وجہ سے ایک عجیب کیفیت کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوگا، لوگوں نہ آج یہاں کسی کی جائیداد کام آئے۔ مثلا کسی آدمی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، کسی آدمی سے لڑائی ہو جائے، کوئی اپنی طاقت کے اوپر نخرے دکھاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم 8 بھائی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس 50 بیگھے زمین ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے 3 ہوٹل چل رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرا بھائی ڈپٹی سی ایم ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا بھائی پولیس والا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا بھائی بڑا ادھیکاری ہے، میں اس کو تجھے جیل کے اندر ڈلوا دوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں نہ آج یہاں کسی کی جائیداد کام آئے گی، نہ کسی کے محلات بچا سکیں گے، نہ تمہارے دوست و احباب کا جم غفیر بچا سکے گا، آج تو صرف و صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج تو یہاں صرف تمہارے وہ اعمال کام آئیں گے۔ کیا فرمایا کہ نہ آج تمہاری یہاں جائیداد کام آئے گی، نہ کسی کے محلات بچا سکیں گے، نہ تمہارے دوست و احباب کا جم غفیر بچا سکے گا، آج تو صرف و صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ تمہاری دیانت و امانت، تمہاری صداقت و روحانیت آج تمہیں یوم الجزا سے بچا سکے گی۔ اور پوچھا جائے گا ہم نے تم کو تندرستی و صحت عطا کی تھی، تم نے اس کو نماز کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کی پرواہ نہ کی وہ دین سے بے پرواہ ہو گئے۔ نماز بہت اونچی شے ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص یا ہماری ماں بہن اگر کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ بیٹھے بیٹھے نماز کو ادا کر لے، اگر بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ لیٹے لیٹے نماز کو پڑھ لے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی۔ نماز بہت اونچی شے ہے۔ نماز کا تمہیں اور ہمیں کیا معلوم، جس سے آج ہمارا نوجوان طبقہ، ہماری اولاد، ہماری بیٹیاں، ہماری ماں بہنیں نماز سے غافل ہیں، نماز کی تربیت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ ارے نماز کی تربیت کو حاصل کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے مکان پر تشریف لے جایا کرتے تھے تو اجازت مانگا کرتے تھے کہ فاطمہ میں تیرا ابا اندر آنا چاہتا ہوں، اگر اجازت مل جاتی تو آپ تشریف لے جاتے، اگر اجازت نہ ملتی تو آپ تشریف نہ لے جاتے۔ ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور آواز دی فاطمہ میں تیرا ابا اندر آنا چاہتا ہوں، اندر سے اجازت آئی، رونے والی آواز آئی، ابا جان اندر تشریف لانے سے پہلے آپ اپنی چادر اندر پھینکیں، بعد میں تشریف لے آنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ نبی جس کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو دنیا کے نظام کو نہ بناتا، یہ زمین بھی نہ ہوتی، یہ آسمان بھی نہ ہوتا، یہ ستارے بھی نہ ہوتے، یہ دنیا کے تمام نعمتیں نہ ہوتی، یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی نہ ہوتے۔ وہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے مکان پر جو تشریف لے جا رہے ہیں، اجازت مانگی، فاطمہ میں تیرا ابا اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت ملی، ابا جان تشریف لانے سے پہلے آپ اپنی چادر اندر پھینکیں، بعد میں تشریف لے آنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینکی اور تشریف لے گئے۔
اور معلوم کر لیا فاطمہ بیٹی آج کیا بات تھی جو چادر پہلے مانگی اور اجازت بعد میں ملی. رو پڑی کہنے لگی ابا جان اتنی غربت ہے آج تیری بیٹی کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں جو آپ کے سامنے سارا بدن چھپا کر آ سکوں. میرے محترم بزرگ دوستو قربانی ان لوگوں کی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہاد میں دی, جو چادر آپ نے دہیج کے اندر دی تھی اس چادر پر 16 پیون کپڑے کے لگے ہوئے تھے اور 17واں پیون چمڑے کا لگا ہوا تھا. وہ نبی نے اپنی بیٹی کو چادر دی لیکن بیٹی کہہ رہی ہے کہ ابا جان آپ اندر تشریف لائیں گے تو اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینکیں بعد میں تشریف لے آنا. آپ نے وجہ معلوم کر لی. فاطمہ کیا بات ہے جو اس طریقے سے چادر پہلے مانگی؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی آپ کی بیٹی کے پاس اتنا کپڑا نہیں جو آپ کے سامنے سارا بدن چھپا کر آ سکوں. پھر ایک اور وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا نے نماز کی نیت باندھی, دھڑام سی زمین پہ گر گئی, پھر دوسری مرتبہ کھڑی ہوئی, پھر نیت باندھی, پھر زمین پر گر پڑی, پھر تیسری مرتبہ کھڑی ہوئی, پھر نیت باندھی, پھر زمین پر گر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر لیا فاطمہ آج کیا بات ہے. میری ماں اور بہنوں, اے بچیوں, اے نوجوان لوگوں, اے چھوٹے بچوں, یعنی غور کرنے کی بات ہے, غور کرنے کا مقام ہے. اللہ کے نبی نے جب آپ کی بیٹی 3 مرتبہ مصلی پر گر گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کر لیا فاطمہ آج کیا بات ہے جو اس طریقے سے بار بار گر رہی ہو. خدا کی قسم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی ابا جان اتنی تنگ دستی ہے, اتنی غربت ہے, اتنے فاقے ہیں, آج تیری بیٹی کا 5 دن کا فاقہ ہے, 5 دن سے کچھ نہیں کھایا, کمزور ہو گئی ہوں, اس طریقے سے بار بار زمین پر گر رہی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. آپ نے فرمایا میری بیٹی گھبرا گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی گھبرا گئی. آپ نے فرمایا دعا فرما دی اور فرمایا فاطمہ گھبرا گئی ہو میری بیٹی, اے فاطمہ ذرا مصلی تو اٹھاؤ. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ذرا مصلی تو اٹھا. جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا نے مصلی اٹھایا تو جہاں نماز پڑھ رہی تھی وہ زمین سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہے. جہاں آپ نماز پڑھ رہی تھی وہ مصلی کے نیچے کی زمین سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہے. پھر فرمایا فاطمہ جتنا چاہو سونا چاندی اٹھا لو, جتنا چاہو اٹھاؤ, لیکن بیٹی یاد رکھو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے جب یہ بات سنی کہ اس سونے اور چاندی کا کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اس سونے اور چاندی پر تھوک کر مصلی ڈال دیا اور کہنے لگی ابا جان تنگ دستی منظور ہے, غربت منظور ہے, فاقے منظور ہیں, لیکن قیامت کا حساب و کتاب منظور نہیں ہے. آج دنیا کے اندر ہماری ماں بہنیں 2 3 4 سولے کے کنگن اور نعمتیں بڑی بڑی بنا کر پہن رہی ہیں. اللہ کے دین پر کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں اور موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے, کب آنکھیں بند ہو جائیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی کو گزارو. میری ماں اور بہنوں, ان لوگوں نے بڑی مشقتیں برداشت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا قرآن سنا کر آیا کرتے تھے لوگ آپ کے اوپر پتھر مارتے تھے, لوگ آپ کو ستاتے تھے. حضرت فاطمہ چھوٹی سی بچی تھی, آپ کے چہرے انور سے اپنے ابا کے زخم صاف کرتی تھی, اپنے روپٹے سے صاف کرتی تھی, کپڑے سے صاف کرتی تھی. میرے محترم بزرگوں دوستوں, میری ماں اور بہنوں, ایسی زندگی اپنی گزارو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کامیاب کر دے گا. خدا کی قسم اللہ کے دین کی خاطر زندگی گزارو.
گزاریں گے تو اللہ ہماری روزی میں بھی برکت دے گا، ہمارے بگڑے ہوئے کام کو بنائے گا، اور اللہ ہمیں دین پر چلنا آسان بھی فرما دیں گے۔ لیکن کوئی اللہ کے سامنے چل کر تو دیکھو، اللہ کے دین کی خاطر تھوڑی مشقتیں اٹھا کر تو دیکھیں، اللہ کو اپنا بنا کر تو دیکھو، اللہ کے نبی کے طریقے میں زندگی گزار کر تو دیکھو۔ فرمایا نماز بہت اونچی شے ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا کہ نماز کو پڑھی یا نہیں پڑھی نماز۔ آج ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ فرمایا نماز ایک نور ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، آنکھوں سے نابینا ہے، نظر نہیں آتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جاوے، میں محتاج ہوں، معذور ہوں، ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹکریں لگتی ہیں، مسجد تک پہنچنے میں مجھے پریشانی ہوتی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دے تو میں نماز گھر ادا کر لیا کروں۔ یعنی نابینا صحابی ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جاوے، میں محتاج ہوں، معذور ہوں، ٹھوکریں لگتی ہیں، ٹکریں لگتی ہیں، مسجد تک پہنچنے میں مجھے پریشانی ہوتی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں نماز گھر ادا کر لیا کروں۔ سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر یہ سمجھ کر کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کر کہ یہ نابینا صحابی ہے، معذور صحابی ہے، ٹھوکریں لگتی ہوں گی، ٹکریں لگتی ہوں گی، آپ نے اجازت دے دی، عبداللہ جب تم کو مسجد تک پہنچنے میں پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے تو تم نماز گھر ہی ادا کر لیا کرو۔ لکھا ہے وہ نابینا صحابی، وہ معذور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر دریافت کر 10 قدم پیچھے ہٹے ہوں گے یا 20 قدم واپس ہوئے ہوں گے، فوراً حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم آپ نے گھر کے لیے دے دیا، اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی آبرو کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جن لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم آپ نے گھر کے لیے دیا ان کو مسجد کا ہی حکم دیجئے، ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ واپس بلایا، فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ فرمایا جی یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تو مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ نماز بہت اونچی شے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہے، مدینہ منورہ کے اندر بے ہوشی کی زندگی گزر رہی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ آج یہ چند باتیں میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے ہماری ماں بہنوں کے اندر اور ہمارے پیارے بچوں کے اندر، نوجوانوں کے دلوں کے اندر یہ باتیں اتار دے، میرے لیے بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے اور آپ کے لیے بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت علی کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے علی اگر تمہارے کہنے سننے سے ایک بھی شخص راہ راستے پر آ گیا تو تمہاری نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کوئی نہیں دے سکتا، کہتے سنتے رہو، ایمان والوں کو دین کی بات پہنچاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہے، مدینہ منورہ کے اندر بے ہوشی کی زندگی گزر رہی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین مسجد نبوی کی دیوار سے لگے ہوئے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے، بے ہوشی کی زندگی گزر رہی ہے۔ جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا، کچھ ہوش آیا تو آپ نے معلوم کر لیا
کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ جواب ملا ابھی نماز نہیں پڑھی، ابھی جناب کا انتظار کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عائشہ صدیقہ میرا حکم۔ جناب آپ نے عائشہ سے فرمایا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ تو معلوم ہوا کہ نماز نہیں پڑھے، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ صدیقہ میرا پیغام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں پہنچا دو، وہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عائشہ نے عرض کر دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا تو پہلے سے روتا پھرتا ہے، آپ حضرت عمر فاروق کو اجازت دے دیں کہ وہ بہادر آدمی ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے۔ جب اذا جاء نصر اللہ والفتح کی صورت نازل ہوئی تو اس میں بتایا گیا کہ تم ان قریب دیکھو گے اسلام کے اندر، یعنی اسلام کے اندر فوج کی فوج داخل ہوگی، تو سارے صحابہ خوشیاں منانے لگے کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، اسلام کے اندر لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، دھڑ دھڑ لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے معلوم کر لیا ابو بکر کیا بات ہے، خوشی کا موقع ہے، تم خوشی رو رہے ہو، اسلام کے اندر فوج کی فوج داخل ہوگی، تم رو رہے ہو۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے لوگوں کوئی ایسی بات نہیں، نبی کی جدائی کا وقت آ پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ صدیق اکبر نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کر دیا کہ میرا ابا تو پہلے سے روتا پھرتا ہے، آپ حضرت عمر فاروق کو اجازت دے دیں، وہ بہادر آدمی ہے، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم نہیں جانتی میرے بعد میرے صحابہ میں سب سے افضل ترین مقام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ طالب علم بھی اسی مقام میں شامل ہے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر تمہارے گھر پر تشریف لائے۔ محمد شہزاد کی بھی بڑی قربانی ہے، حافظ انس کی بھی بڑی قربانی ہے، جناب مفتی محمد اشرف صاحب مرحوم کے لقب جگر محمد اسد کی بھی بڑی قربانی ہے، اور مولوی انس کی بھی بڑی قربانی ہے، محمد کیف اور عمر عبداللہ نہ جانے کتنے ہیں جن کے میں نام بھی نہیں جانتا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مفتی محمد اشرف صاحب مرحوم کی بھی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ یہ سب انہی کے خریدے ہوئے ہیرا ہیں، انہی کی محنت کے ہیرا ہیں جو آج تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، تمہارے سامنے چند باتیں بچے کہہ رہے ہیں، یہ سب انہی کے شاگرد ہیں۔ جب تک یہ بیان کرتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، ایٹک میٹک خود خدا کی قسم مفتی محمد اشرف صاحب مرحوم کی روح کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میری ماں اور بہنوں، آپ نے حکم بھی دے دیا کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ایک اور جلیل القدر صحابی کو بلایا، دونوں جوانوں کے کاندھوں پر رحمت والے ہاتھ رکھے، آپ مسجد میں تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسوس کر یہ سمجھ کر کہ سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ ادب کے مطابق اپنی جگہ سے پیچھے کو ہٹنے لگے، پیچھے کو کھسکنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا الزم مکانتا، الزم مکانتا، اے ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اپنی جگہ پر ڈٹے رہو۔ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھ کر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد امامت بھی، خلافت بھی، سب کچھ ابو بکر کے حوالے۔ 17 یا 18 نمازیں آپ کی حیات طیبہ میں، زندگی پاک میں صدیق اکبر نے آپ کے مصلی پر کھڑا ہو کر پڑھائی جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب۔ تو فرمایا نماز ایک نور ہے، اس سے دل کو روشنی ملتی ہے، اس سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، سکون و اطمینان میسر ہوتا ہے۔ فرمایا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی
کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، میری ماں اور بہنوں، آج آندھی یا طوفان آتی ہے، بارش آتی ہے، بجلی گڑگڑاتی ہے، کچھ شور ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں سے کہتے ہیں، اپنی اولادوں سے کہتے ہیں دروازہ بند کر دو، بجلی گڑگڑا رہی ہے، آندھی طوفان آ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دیکھیے، آپ کے ارشاد کو دیکھیے، فرمایا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جب بھی کوئی گھبراہٹ کا موقع ہوتا یا کوئی مصیبت نازل ہوتی یا آندھی اور طوفان آتا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ کرتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، محترم سامعین اکرام، میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مقامات پر قرآن کریم کے اندر تقریباً 750 جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ میں اس کے ساتھ ایک بات اور گوش گزارا کروں جس سے معلوم ہوگا کہ اس کی اہمیت کس قدر ہے اور ہم اس سے کتنے غافل ہیں۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، یا یوں فرمایا اقیم الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو۔